ویسے پڑھنے کے لیے تو کئی کتابیں موجود ہیں، پر کیا ایسی بھی کوئی کتابیں ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ کرے؟ جی ہاں، تو آئیے میری لائبریری میں، بک ان مائی لائبریری۔ Dear readers, Salaam Alaikum. This is me, Fatima. Before I begin my today's review, سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اسپیشلی our readers who ordered and read the book. ہمیں اتنا بہترین فیڈ بیک ملا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے our readers are so passionate about reading books. So let's begin. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علم کے ساتھ سونا جہالت کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ میں نے آج اس حدیث کا انتخاب اس لیے کیا ہے کیونکہ آج میں جس بک کا ریویو کر رہی ہوں اس میں ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ جہالت انسان کے لیے کتنی بڑی بلا اور مصیبت ہے۔ اب آپ سوچیں گے کیا ہے جہالت؟ ہر کسی کے لیے جہالت کا الگ الگ ڈیفینیشن ہے۔ کوئی کہے گا جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا وہ جاہل ہے، یا کوئی کہے گا جو علم رکھ کر اس پر عمل نہیں کرتا وہ جاہل ہے۔ ویسے تو اسلام سے پہلے کے دور کو دور جہالت کہتے ہیں، یعنی جس میں ہم اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے خدا کو اور اپنے امام کو نہیں پہچانتے، وہ جہالت ہے۔ With that being said, today I am talking about the book قلب سلیم Immaculate Conscience یعنی زندہ ضمیر۔ اس کے آتھر ہیں شہید محراب سید عبدالحسین دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بہت ہی مشہور اور معروف مراجع ہیں، اس لیے آپ کا ذکر ہم پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کر چکے ہیں۔ آپ کی لکھی گئی کتابیں ہمارے لیے علم کے خزانے ہیں۔ اس بک کو پبلش کیا ہے جعفری پروپاگیشن سینٹر نے، جو جانتے ہیں پڑھ چکے ہیں گریٹر سنز یعنی گناہ کبیرہ، وہ کتاب بھی آپ ہی کی لکھی ہوئی ہے اور یہ اس کتاب کا سیکول ہے۔ اس کتاب میں آیت اللہ دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بہت ہی آسان الفاظوں میں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں قلبی، جسمانی اور روحانی بیماریاں کیا ہوتی ہیں۔ مثلا میں آپ سے جاننا چاہوں گی، اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ دوا لیتے ہیں، آپ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اپنے جسم کو پھر سے صحتیاب بنانے کی۔ مثلا ڈاکٹر اگر آپ سے کہہ دے کہ نان ویج نہیں کھانا ہے تو آپ کی پسندیدہ چیز اور اللہ کی طرف سے جائز اور حلال چیز پھر بھی آپ اسے کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ایک جسم کی اتنی فکر جو فانی ہے۔ لیکن ہماری روح کا کیا، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے؟ اس کا کوئی علاج نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں، کیوں؟ اچھا، اب آپ جاننا چاہیں گے کہ جسمانی بیماری کا تو سمجھ میں آتا ہے، ٹی بی، کینسر، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، ان سب کے لیے تو ٹیسٹ موجود ہے، لیکن روحانی بیماری کا کیا اس کے لیے بھی کوئی ٹیسٹ موجود ہے؟ جی ہاں ریڈرز، ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں یہی ہماری روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس میں ہمیں آیت اللہ دستغیب شیرازی صاحب نے بہت ہی آسان الفاظوں میں بتانے کی کوشش کی ہے، جتنے زیادہ گناہ اتنی زیادہ روح بیمار۔ اس میں آیت اللہ نے بخوبی بتانے کی کوشش کی ہے شک، بغض، کینہ، حب دنیا، خواہشات نفس کی پیروی، یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں جو ہمیں اس بہترین کتاب میں ملتی ہیں، جو ہمیں تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس کتاب کو پڑھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی کیا ہم مومنین میں شمار بھی کیے جا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت دیندار ہیں تو یہ کتاب آپ کے اصل سے آپ کو آشنا کروائے گی۔ نہیں، چونکیے مت۔ مجھے بھی اس کتاب کو پڑھ کر احساس ہوا کہ دین صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس اسی کا نام نہیں ہے، یہ تو بہت بیسک ہے، یہ سب دین کا حصہ ہے پر دین نہیں۔ اور اس کتاب کو پڑھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہم کسی کی تباہی چاہتے ہیں تو کیا ہم واقعی مومن ہیں؟ اس چیز کا جواب اس کتاب میں موجود ہے۔ بارہا اس کتاب میں قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں یہ بھی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کون سے گناہ دلی، جسمانی اور روحانی ہوتے ہیں۔ مثلاً چوری، لڑائی جھگڑا، قتل، یہ سارے جسمانی گناہ ہیں۔ جلن، حسد، بغض و کینہ، یہ سارے دلی گناہ ہیں، اور شرک اور مایوسی، یہ سارے روحانی گناہ ہیں۔ ان سارے گناہوں کو ہمیں اس کتاب میں بتایا گیا ہے اور ان سے کیسے پرہیز کریں وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ So now let's get inside the book. ڈسبلیف کے ٹاپک میں ایک سب ٹاپک ہے A non-believer's heart is a horrible ruin۔ یہ ٹاپک مجھے بہت پسند آیا۔ اس ٹاپک میں ہم دیکھتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے
وہ بہترین دنیاوی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں, عالیشان گاڑیاں, بڑے بڑے گھر, ان کے بچے بہترین اسکولوں میں جاتے ہیں. وہیں اگر ہم ایک بندہ مومن کو دیکھیں جس کے پاس پورے مہینے کا راشن تک نہیں ہوتا, بچے بیمار ہوں, علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے, فیس بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, یہاں تک کہ کئی بار خود کا گھر تک نہیں ہوتا, تو یہ ٹاپک پڑھ کر مجھے احساس ہوا کہ ان دونوں کا بدل آخرت میں کتنا الگ ہے. یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور آئی اوپننگ ٹاپک ہے. یہ پڑھ کر آپ کو دنیاوی آسائش کا تو پتہ نہیں, پر ایک سکون ضرور ملے گا کہ ان دونوں کے بدل آخرت میں ایک دوسرے سے بہت الگ ہے. In one of the chapters, the author has mentioned about the result of jealousy. معتصم بادشاہ کا ایک وزیر ہوا کرتا تھا. تب اس کے یہاں ایک عرب آیا جو بہت ہی کم وقت میں بادشاہ کا بہت زیادہ خاص ہو گیا. یہ بات وزیر کو بالکل پسند نہیں آئی اور اس نے اس عرب کو ختم کروانے کے لیے ایک چال چلی. اس نے عرب کو گھر بلایا اور ایسا کھانا پیش کیا جس میں بہت زیادہ لہسن تھا, اور اس نے کہا کہ یہ تم بادشاہ کے سامنے کھا کر بالکل نہیں جانا کیونکہ بادشاہ کو لہسن کی بدبو بالکل پسند نہیں ہے. اور عرب نے ٹھیک ویسا ہی کیا. وہی وزیر بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ عرب اس سے کہہ رہا تھا کہ بادشاہ کے پاس سے بدبو آتی ہے اور مجھے وہ پسند نہیں. اور جب عرب داخل ہوا اور اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا, یہ دیکھ کر بادشاہ کو لگا کہ واقعی جو اس کا وزیر کہہ رہا تھا وہ سچ کہہ رہا تھا. لیکن اس کے بعد کیا انجام ہوا یہ جاننے کے لیے آپ کو اس بک کو ریڈ کرنا پڑے گا. کیسے وزیر نے جو اس کو ختم کرانے کے لیے چال چلی تھی وہ اسی پر الٹی پڑ گئی. یہ چیپٹر بہت ہی انٹرسٹنگ ہے جی, آج کی زندگی میں بھی بہت زیادہ ریلیٹیبل ہے کہ کیسے ہم دوسروں کے لیے کانسپریسی کرتے ہیں اینڈ وی فال انٹو دا سیم ٹریپ. دس چیپٹر ہیز ڈیفینیٹلی سم تھنگ ٹو لرن فرام. ایک اور چیپٹر اس میں ملتا ہے جناب عیسیٰ اینڈ ہز کمپینینز. یہ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے. جناب عیسیٰ ایک مرتبہ اپنے حوارین کے ساتھ گزر رہے تھے. وہاں انہوں نے دیکھا ایک بستی میں ہر کوئی مرا پڑا ہے, انسان, جانور, بچے, بوڑھے. تب انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ایک ساتھ مرے ہیں کیونکہ اگر یہ ایک کے بعد ایک مرے ہوتے تو انہوں نے ایک دوسرے کو دفن کیا ہوتا. تب جناب عیسیٰ کے حوارین نے ان سے سوال کیا, اے روح اللہ, آپ بتائیں کہ ایسا کون سا عذاب تھا جو یہ ایک ساتھ مر گئے. اس کے بعد جناب عیسیٰ نے انہیں آواز دی اور ان سے سوالات کیے. اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ کانورسیشن بٹوین جناب عیسیٰ اینڈ اے ڈیڈ مین. یو مسٹ ڈیفینیٹلی ریڈ دس چیپٹر. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ شخص جس نے ان سے بات کی وہ برزخ میں کس حال میں ہے. آقا نے اس میں ان سائنٹسٹ کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے ایتھزم کا دعویٰ کیا تھا اور اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ کوئی خدا موجود ہے. کیسے مرنے سے پہلے انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ کوئی سپر پاور ہے جو اس دنیا کو, اس سارے نظام کو چلا رہا ہے. مثلا ڈارون کو کون نہیں جانتا, اور اس جیسے رائنگ, رومن اور فرادے وغیرہ کا بھی ذکر اس میں موجود ہے. آخر میں حب دنیا اور موت کے وقت کی مشکلات پر ایک طولانی گفتگو کی گئی ہے. اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیسے مال و دولت سب یہیں رہ جاتا ہے اور انسان پلٹتا ہے خالی ہاتھ. میں آپ کو ضرور اس کتاب کو سجیسٹ کرنا چاہوں گی. اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے اپنے اندر کی بیماریوں کو پہچانیں اور کیسے آپ راہ راست پر ابھی بھی آ سکتے ہیں. Today's tip of the day. It is not necessary to read the whole book at once. You can always choose the topic and read them according to your wish and time, because every book has to offer something. Don't disregard a book completely because of some lengthy chapters. Read all the books you want. اگر آپ قلب سلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ چینل ون کے آفس سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں یا پھر آپ amazon.in پر بھی آرڈر کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں then the link is in the description. You can follow the link and order the book. Now you can watch this show on our YouTube channel, so please don't forget to subscribe. یہ تھا ہماری آج کی بک کا ریویو. اگلے بک کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے چینل ون. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.